یہ نسخہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ نسخہ تو ان حضرات کے لیے ہے، ان بوڑھوں کے لیے ہے جو قرآن کریم پڑھنے سے عاجز ہیں، نہ پڑھے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمر اس قدر ہو چکی ہے، ذہن کام نہیں کرتا، زبان نہیں چلتی ہے، اب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ورنہ اس قرآن کا حق تو یہ ہے اس کو انسان خود پڑھے، خود اس کی تلاوت کرے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے، انسان کسی بھی محاذ پر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری عمر کتنی ہو چکی ہے، وہ کامیاب کی دھن میں دنیا کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، رب کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ میں مراد آباد صاحب کے دیار میں حاضر ہوا ہوں، ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے ایک مقتدی حاجی یاسین، عمر 70 سال ہے، کبھی مدرسے میں نہیں گئے، کبھی مکتب میں نہیں گئے۔ اس اللہ کے بندے نے ایک ایک حرف ہجے کر کے، ایک ایک لفظ ملا کر کے سورہ رحمان زبانی یاد کی ہے، سورہ یاسین زبانی یاد کی ہے، سورہ واقعہ زبانی یاد کی ہے۔ اماں کا پورا پارا اس اللہ کے بندے نے زبانی یاد کیا ہے۔ اگر کوئی یہ عذر کرے میں کبھی مدرسہ نہیں گیا، پڑھوں گا کیسے؟ وہ عبرت ہے، وہ نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے۔ اگر رب کے قرآن سے محبت ہوگی تو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ہر ایک ہم میں سے طے کرے، جو پڑھے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ ہر ایک عہد کرے۔ اچھا بھی 2 باتیں ہو گئی، میرے خیال سے 5 تو پورے ہونے کے نہیں ہیں، جتنے ہو جائیں چلو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان نمبر 1، نمبر 2 کیا کہا میں نے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ 2 حق ہو گئے۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے جو اس سے بھی اہم ہے، قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ ہمیں یہ تو پتہ لگے رب نے کلام فرمایا کیا ہے، یہ رب کا کلام ہے نا، رب ہم سے کہتا کیا ہے، کیا باتیں کرتا ہے اس امت سے ہمارا رب، یہ تو پتہ لگے ہمیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم میں سے ہر ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کتنے لوگوں کو ترجمہ یاد ہے؟ کبھی ذہن گیا ہمارا کہ رب ہمارا کہتا کیا ہے؟ اس ایک سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، جس کے بغیر نماز نہیں، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو 2-4 صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جن کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، کم سے کم یہ تو معلوم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر فرمایا کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت قبول کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کے اندر غور و فکر کرنے والا؟ ہے کوئی اس کے اندر غوطے لگانے والا؟ رب کہتا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ آپ جاتے ہیں اسکول، آپ جاتے ہیں کالج، آپ جاتے ہیں یونیورسٹی، آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کا مطلب یہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کتاب جو سمجھ کر نہ پڑھی جائے اس کو کوئی پڑھے گا کیا؟ کوئی ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر کہ جس کو یوں ہی پڑھتے چلے جائیں، کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، کسی کا ذہن ہی نہ جائے اس کی طرف کہ ہم اس کو سمجھنا بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم عظیم کتاب ہے، ساتھ میں مظلوم بھی ہے، اور ہم نے مظلوم اس کو بنایا ہے۔ کبھی ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے ہمارا رب فرماتا کیا ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ کو یاد ہے، قل اللہ احد آپ کو یاد ہے، آپ نے کیا راستہ دیکھا اس سے؟ کسی نے دیکھا؟ ہرگز نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ ترجمہ معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سیدھا راستہ ہے کون سا۔
قرآن کس چیز کو کرنے کو کہتا ہے اور قرآن کس چیز سے ہمیں روکتا ہے، ہمیں اس کا علم ہرگز نہیں ہے۔ میرے پیارو، قرآن کریم کے ساتھ یہ ظلم ہے، قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو دل و دماغ کے اندر اتارا جائے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے قرآن کریم تو محض تعویذ گنڈوں کی کتاب ہے یا رمضان میں پڑھنے کی کتاب ہے، یا معاف کیجیے گا کسی کا انتقال ہو 10ویں 20ویں کیجئے اور 40ویں میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ گھر میں کسی نے مکان بنایا، کسی نے دکان بنائی، خیر و برکت کے لیے مدرسے کو بچوں کو بلایا، اس نے تلاوت کرنے کی کتاب ہے نہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا میرے بندے اس قرآن کریم کو پڑھ کر کے ہدایت تلاش کریں گے اور ہدایت کے راستوں پر چلیں گے۔ میرے پیارو، آج کا پیغام آپ سے یہ ہے اور کہنا یہ چاہتا ہوں بہت ٹوٹے دل کے ساتھ میں اور بڑے عاجزی کے ساتھ میں، میرے پیارو، اس رب کے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس رب کے قرآن کو دل و دماغ کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ چلے رب ہم سے فرماتا کیا ہے اور رب ہم سے کہتا کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن کریم کا ہر مسجد کے اندر درس ہونا چاہیے، قرآن کریم کا ہر مسجد کے اندر ترجمہ ہونا چاہیے۔ ہفتے میں 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے یا 1 دن ہو جائے، باضابطہ امام صاحب سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کی جائے، امام صاحب ہم چاہتے ہیں ہمیں آپ قرآن کریم کا ترجمہ بھی سنائیں، ہمیں آپ قرآن کریم کا ترجمہ بھی سکھائیں، ہمیں پتہ تو چلے قرآن میں ہے کیا۔ اگر کوئی امام صاحب ایسے ہیں ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہیں، محض حافظ ہیں یا محض قاری ہیں، تو میرے پیارو امام کے پیٹ پر دانت مت مار دینا، امامت سے مت ہٹا دینا۔ ہمارے بستی میں کوئی عالم ہے، کسی دوسری مسجد میں امام ہے، مدرسے میں کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، ان کے پاس میں جائیں، ان سے جا کر سے وقت مانگے اور یہ درخواست کرے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہماری طرف یہ ہے، ہمارا دل مچلتا ہے قرآن کے نام پر، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہفتے میں 1 دن 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہماری مسجد میں آ کر کے قرآن کا ترجمہ کرا دے کریں اور سنا دے کریں، قرآن کا درس دے دیا کریں، اور جو آپ کا وقت ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو نوازیں گے بھی۔ شاید میری بات آپ سمجھے ہوں، شاید میری بات آپ کے ہاتھ لگی ہو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم جنت کے راستے تلاش کریں گے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالٹا کی جیل سے جب تشریف لائے، آپ نے آ کر کے علماء کے ایک مجمع کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر بہت غور و خوض کیا، مسلم قوم، مسلم امت جو پستی کا شکار ہے بہت پیچھے چلی جا رہی ہے اور کامیابیوں سے، کامرانیوں سے بہت دور ہے۔ اس کی میں نے 2 وجہ تلاش کی ہے۔ 2 وجہ یہ ہیں، نمبر 1 قرآن کریم سے دوری اور نمبر 2 آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کے فسادات۔ ان 2 وجہ سے امت بہت پیچھے چلی گئی ہے، بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ حضرت اقدس مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسری بات تو اہمیت کے لیے بیان فرمائی، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہی اختلاف کا سبب ہے۔ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن سے پڑھیں گے، قرآن نے تو سارے حقوق بیان کیے ہیں، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، نماز ہے، ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور قرآن سے دوری ختم کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہر ایک کے حق کو ہم ادا بھی کریں گے، حق ادا کریں گے، آپسی اختلافات ختم ہوں گے، آپسی جھگڑے نہیں پنپیں گے، وہ دور ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ محبتیں بانٹیں گے۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، میری آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں،
دو رہ گئی ہیں، زندگی رہی، کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں دین کی باتیں سنا رہے تھے اور ہم سب سامعین حضرت والا کی گفتگو سے مستفیض ہو رہے تھے۔ یہ حضرات اس سے